بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فیشنیبل لڑکی کا انجام۔ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی تعلیم کا کوئی خیال نہ کیا، حتیٰ کہ اس کو خوب مال پیسہ دیا، اور وہ خوبصورت لڑکی فیشنیبل بن گئی، حتیٰ کہ جوانی میں اس کو موت آ گئی۔ اس آدمی کو بڑی تمنا تھی، بیٹی جوانی میں جدا ہو گئی، میں کبھی اس کو خواب میں تو دیکھوں، میری بیٹی کس حال میں ہے۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ اپنی بیٹی کے قبر پر کھڑا ہے۔ اچانک اس کی بیٹی کی قبر کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہے؟ بیٹی بے لباس پڑی ہے۔ اس نے اپنے ستر کو چھپایا، مگر اس کی تو حالت عجیب تھی۔ اس کا سر بالکل گنجا ہے اور اس کی شکل عجیب ہے۔ اس نے پوچھا، بیٹی تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگی، ابو میں بے پردہ پھرتی تھی، جب یہاں قبر میں آئی میرے سر کو بہت بڑا بنا دیا گیا، پہاڑوں کی طرح، میرا ہر بال بڑھ کے درخت کی طرح بنا دیا گیا، جس کی شاخیں زمین میں دور تک پھیلی ہوتی ہیں۔ پھر فرشتے آئے اور انہوں نے میرے ایک ایک بال کو نوچا، اور جس طرح بڑھ کے درخت کو کھینچ لے تو زمین میں گڑھے پڑ جاتے ہیں۔ ابو ایک ایک بال کو نوچنے سے میرے سر کے اندر گڑھے پڑ گئے، اس لیے میرے سر کی جلد بھی چلی گئی، صرف ہڈی باقی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا، بیٹی تمہارا چہرہ بھی تو وہ نہیں ہے۔ کہنے لگی، ابو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو میرے دانت نظر آ رہے ہیں، ہونٹ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ہونٹوں پہ سرخی لگی ہوئی تھی، اور میں اسی طرح وضو کر کے نمازیں بھی پڑھ لیتی تھی۔ فرشتے آئے، انہوں نے کہا، تو طہارت کا خیال نہیں کرتی تھی، تیرا غسل بھی نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے میری سرخی کو جو کھینچا، یہ سرخی چپک گئی تھی میرے ہونٹوں سے، سرخی کے ساتھ اوپر اور نیچے کے دونوں ہونٹ بھی کٹ گئے، اس لیے آپ کو میرے 32 دانت نظر آ رہے ہیں، ہونٹ اوپر نہیں ہیں۔ باپ نے کہا، بیٹی تیرے ہاتھوں کی انگلیاں زخمی نظر آتی ہیں۔ لڑکی نے کہا، ابو میں ناخن پالش لگایا کرتی تھی۔ فرشتے آئے، کہنے لگے، تیرے ناخنوں کو ہم کھینچیں گے۔ انہوں نے میرے ایک ایک ناخنوں کو کھینچا
ابو میرے ہاتھ پر زخم ہے، میرے چہرے پہ زخم ہے، میرے سر پر زخم ہے، میں بتا نہیں سکتی۔ آپ نے مجھے اتنی محبت دی تھی، میں نے جو خواہش کی ابو آپ نے پوری کر دی، مجھے اتنی محبت دی، میں تو دنیا میں غمگین ہی نہیں تھی، پریشانی کو جانتی بھی نہیں تھی، شہزادیوں کی طرح آپ نے مجھے پالا۔ کاش ابو آپ مجھ پر ایک احسان کرتے، مجھے کچھ دین کی سمجھ بتلا دیتے، میں اس عذاب میں گرفتار نہ ہوتی۔ میں خاوند کو بلا سکتی ہوں، نہ میں آپ کو پیغام دے سکتی ہوں، اکیلی یہاں پڑی رہتی ہوں، فرشتے آتے ہیں، ہاتھوں میں ہتھوڑے ہوتے ہیں، میری پٹائی کرتے ہیں، ابو میرا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں۔ اس کی آنکھ کھل گئی، تب اس کو احساس ہوا کہ کاش میں اپنی بیٹی کو دین سکھاتا، میری بیٹی آگے جا کر جنت کی نعمتوں میں پل جاتی۔ تو جن بیٹیوں کو اتنے پیار و محبت سے پالتے ہیں، ان کو اگر ہم دیندار نہیں بنائیں گے، یہ جہنمی فرشتوں کے ہاتھوں میں جائیں گے اور ان کی درگت بنے گی۔ ایک نوجوان ایک اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ کہنے لگا حضرت آپ فرماتے ہیں بد نگاہی سے پرہیز کرو، نوجوان ہوں، بازار سے گزرتے ہوئے میری نگاہ قابو میں نہیں رہتی، کیا کروں؟ میں نگاہ کو کیسے کنٹرول کروں؟ انہوں نے کہا میں یہ راز سمجھاؤں گا، شرط یہ ہے کہ میرا کوئی کام کر دو۔ اس نے کہا جی اچھی بات حضرت، میں تیار ہوں، آپ جو کام کہہ دیں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا فلاں جگہ ایک بزرگ بازار کی طرف رہتے ہیں، ان کو یہ دودھ کا پیالہ پہنچا کر آؤ۔ اس نے کہا میں پہنچا دیتا ہوں۔ فرمایا ایک بات اور بھی ہے، دودھ گرنے نہ دینا۔ اس نے کہا فکر نہ کریں، ایک خطرہ بھی گرنے نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر گر گیا تو پھر ایک بندے کو ساتھ بھیجوں گا، وہ تمہیں 2 تھپڑ لگائے گا۔ اس نے کہا یہ بات بھی منظور ہے۔ انہوں نے پیالہ ذرا لبالب بھر دیا، یعنی فل بھر دیا، ایک مضبوط انسان کو بھی ساتھ کر دیا، جہاں دودھ کا کوئی خطرہ گرے بھرے بازار میں 2 جوتے اس کو لگا دینا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا۔ اب جب یہ صاحب ذرا سیریس ہو گئے، پیالہ ہاتھ میں لیا، بڑے احتیاط سے چلتے ہوئے بستے جاتے رہے، پھر آخر منزل پر پہنچ گئے۔ خوشیوں کے ساتھ واپس آئے کہ حضرت میں نے وہ دودھ اس بزرگ تک، اس اللہ والے تک پہنچا دیا، اب آپ مجھے نظر کی حفاظت کا طریقہ بتلائیے۔ انہوں نے کہا دودھ تو آپ نے پہنچا دیا، مگر یہ بتاؤ آج راستے میں تم نے کتنی شکلوں کو دیکھا؟ وہ کہنے لگا حضرت ادھر دھیان ہی نہیں تھا۔ کیونکہ دھیان نہیں تھا؟ کیوں دھیان نہیں تھا؟ عرض کیا حضرت دل میں خوف تھا، اگر یہ پیالہ جھلک گیا تو ساتھ چلنے والا آدمی بھرے بازار میں جوتے لگائے گا، میری رسوائی ہو جائے گی۔ فرمانے لگے اللہ والوں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں اگر گناہ کے ذریعے یہ دل کا پیالہ جھلک گیا تو قیامت کے دن سرے بازار رسوائی ہوگی، اس لیے ان کی بھی نگاہ ادھر ادھر نہیں اٹھتی۔ نقصان دینے والی چیزوں سے بچنے کا خیال۔ ایک مرتبہ کھانے کی میز پر میرے ساتھ ایک سرجن تھے جو ہارٹ اسپیشلسٹ تھے، ان کو دیکھا کہ وہ سبزی کھا رہے ہیں اور مرغا وغیرہ کئی چیزیں سامنے ہیں۔ گھر والوں نے کہا ڈاکٹر صاحب گوشت کھا لیجئے، بڑے اصرار پر انہوں نے تھوڑا سا گوشت لیا۔ ہم نے کہا جناب اور کھائیں، کہنے لگے میں سرجن ہوں اور لوگوں کے دلوں کا آپریشن کرتا ہوں اور اس میں جمی ہوئی چربی دیکھتا ہوں تو مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ گوشت کھانے سے کیا نقصان ہوگا، اس لیے کھانے کی طبیعت نہیں ہوتی۔ اس دن مجھے خیال آیا کہ اس بندے پر چونکہ چربی دار کھانے اور چربی کا نقصان زیادہ واضح ہو چکا ہے، اس لیے اس کے لیے چربی اور گھی والے کھانے سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اسی طرح جب عالم کے اوپر گناہوں کے نقصانات زیادہ کھل جاتے ہیں تو اس عالم کے لیے گناہوں سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں رہتا، بلکہ گناہوں سے بچنا آسان بن جاتا ہے۔
اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی رسوائی اور ذلت نہ ہو جائے، اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بینی و بین معصیتک۔ اللہ رب العزت کا خوف بھی بہت بڑی نعمت ہے، ہم اللہ رب العزت سے نعمتیں مانگیں، اے رب کریم ہمیں اتنا خوف عطا کر دیجئے جو ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔